طائف کا شہر مکہ مکرمہ سے 8 میل کے فاصلے پر تھا۔ اس دور میں مکہ مکرمہ میں بھلا کون سی بڑی تعداد موجود تھی؟ اکثریت خانہ کعبہ سے ہی عقیدت رکھتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں تبلیغ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف والوں کو پیغام حق سنانے کا پختہ ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لے پالک بیٹے حضرت زید بن حارثہ کو اپنے ہمراہ لیا اور زبردست سفر کے لیے نکل پڑے۔ طائف پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے امراء و سرداروں سے ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، مگر انہوں نے اپنی بد نصیبی سے اسلام قبول نہ کیا۔ اسلام تو انہوں نے قبول کیا کرنا تھا۔ انہوں نے اوباشیوں کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برساتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حالت میں تبلیغ فرماتے رہے یہاں تک کہ ان کے پتھروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ اس پریشان کن صورتحال کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل طائف کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10-12 روز تک وہیں یعنی طائف میں ہی رہے اور زخمی حالت میں بھی تبلیغ کرتے رہے۔ اگرچہ حضرت جبرائیل نے حاضر خدمت ہو کر یہ بھی عرض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اجازت دیں تو دونوں پہاڑ کو آپس میں ملا کر طائف کو نیست و نابود کر دیا جائے، مگر سرکار دو عالم نے فرمایا مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا، مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ضرور اسلام قبول کریں گی۔ ناصرین، مشرکین مکہ نے جب دیکھا کہ ان کی شدید ترین مخالفت اور غریب مسلمانوں پر حد درجہ اذیت پہنچانے کے باوجود بھی مسلمان کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، جبکہ حضرت امیر حمزہ، حضرت عمر فاروق جیسے شجاع لوگ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے خاندان پر ہی زندگی تنگ کرنے کا ارادہ کر لیا تاکہ وہ لوگ عاجز آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک معاہدہ آپس میں کیا کہ کوئی بھی شخص خاندان بنو ہاشم سے قرابت داری نہ کرے گا اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا لین دین یعنی کاروبار کرے گا، نہ ہی میل جول رکھے گا اور نہ ہی انہیں کھانے پینے کی اشیاء لینے دے گا یہاں تک کہ وہ محمد کو ان کے حوالے نہیں کر دیتے۔ اس معاہدے کو لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا گیا۔ تمام مشرکین نے اس معاہدے کی پابندی بڑی سختی سے کی۔ ان لوگوں نے بنو ہاشم سے لین دین ہی ختم نہیں کیا بلکہ بات چیت بھی ختم کر دی۔ یہ دیکھتے ہوئے تمام خاندان والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اب خاندان بنو ہاشم نے شعیب ابو طالب یعنی ایک گھاٹی میں پناہ اختیار کر لی۔ اس میں تمام مسلمان اور غیر مسلم سبھی لوگ شامل تھے مسوائے ابو لہب کے جو مشرکوں میں سے مل گیا تھا اور خاندان والوں کے ساتھ نہ گیا۔ اگرچہ دیگر لوگ شعیب ابو طالب ہی رہے اور بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا رہے۔ شعیب ابو طالب میں خاندان بنو ہاشم نے 3 برس کے قریب عرصہ گزارا۔ اس دوران بنو ہاشم نے بہت ہی سخت وقت گزارا، پتے کھا کر گزارا کرتے رہے۔ اسی حالت میں 3 برس گزر گئے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سختی کو بڑے صبر و استقلال سے برداشت فرمایا۔ ایک روز حکیم بن حزام نے جو کہ حضرت ختیجہ کے بھتیجے تھے گیہو ایک غلام کے ہاتھ حضرت ختیجہ کے پاس روانہ کیے۔ راستے میں ابو جہل لعین نے دیکھ لیا اور چھین لینا چاہا۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک شخص وہاں آیا جو کہ کافر تھا۔ اس نے مزاحمت کی اور ابو جہل لعین سے کہا کہ اگر ایک شخص اپنی پھوپھی کو کچھ کھانے کے لیے دینا چاہتا ہے تو تجھے کیا پریشانی ہے؟ ناصرین، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ سے متاثر ہو کر یثرب یعنی مدینہ منورہ کے چند آدمیوں نے حج کے موقع پر ایمان قبول کیا۔ یہ لوگ جب واپس جانے لگے تو انہوں نے سرکار دو عالم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہماری قوم بہمی نفاق کا شکار ہے، ہمارے قبیلے میں بہت سی جنگیں ہو چکی ہیں، ہم واپس جائیں گے اور اپنے قبیلے والوں کو اسلام قبول کرنے کی طرف رغب کریں گے، شاید آپ کی برکت سے ہمارے درمیان سلوک و اتفاق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے مدینہ منورہ جا کر اسلام کا پیغام پہنچایا اور اگلے برس 12 مزید لوگ مشرک با اسلام ہو گئے۔ اس موقع پر ان صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارے ہمراہ کسی معلم کو روانہ کیا جائے تاکہ وہ ہمارے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دے سکے۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ہمراہ روانہ کیا گیا تاکہ وہ مدینے کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتائیں اور جو اسلام قبول کر چکے ہیں انہیں قرآن کریم اور احکام دین سکھائیں۔ حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ منورہ میں اسلام کو گھر گھر میں پہنچا دیا۔
اس موقع پر اہل مدینہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ آپ ہمارے ساتھ مدینے میں تشریف لے چلیں اور جو عہد و پیمان لینا چاہیں لے لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عہد کرو کہ تم لوگ دین کی اشاعت میں میری پوری مدد کرو گے، اور جب میں تمہارے شہر میں جا کر بس جاؤں تو میری اور میرے ساتھیوں کی پوری طرح حفاظت کرو گے۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جنت ملے گی۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ عہد کر لیا کہ اس موقع پر ایک انصاری نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے یہودیوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ کی حمایت کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو جائیں اور آپ بھی حالات اچھے ہونے پر اپنے شہر میں واپس لوٹ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تمہارا خون میرا خون ہے، تم میرے اور میں تمہارا ہوں، تم جس سے صلح کرو گے میری بھی اس سے صلح ہوگی، اور جس سے تمہاری جنگ ہوگی میری بھی اس سے جنگ ہوگی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس وقت تک مدینہ کا نام یثرب تھا، جو بعد میں مدینہ منورہ کے نام سے مشہور ہوا۔ چنانچہ آہستہ آہستہ مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ مشرکین کو جب معلوم ہوا کہ انہوں نے اب مسلمانوں سے رخصتی کے وقت ان کا مال و اسباب چھیننا شروع کر دیا، مگر اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے استقلال میں کوئی فرق نہ آیا۔ مشرکین کی شدید ترین مزاحمت کے باوجود مسلمانوں کی تقریباً تمام تعداد مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ حضرت عمر فاروق بہت شہ و زور مشہور تھے۔ جب ہجرت کرنے لگے تو 20 آدمیوں کو ساتھ لے کر بیت اللہ میں گئے اور اعلان کیا کہ ہم ہجرت کرنے لگے ہیں، اگر کوئی روکنا چاہے تو مکہ سے نکل کر وادی میں اپنی طاقت آزما کر دیکھ لے، لیکن کسی میں ہمت نہ ہوئی۔ ناظرین، یہ جمعرات کا روز تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درینہ دوست حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے۔ رات کا وقت سفر کا آغاز ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے کاندھوں پر سوار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار ثور تک پہنچایا، جو کہ بہت ہی دشوار گزار راستہ ہے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار سے باہر ہی بٹھا دیا اور خود غار کی صفائی کرنے لگے۔ جب صفائی مکمل ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ غار میں تشریف لے آئیں۔ 3 روز تک حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں اپنے یار غار حضرت ابوبکر کے ہمراہ رہے۔ اس دوران حضرت اسماء بنت ابوبکر کھانا پہنچاتی رہیں اور حضرت عبداللہ بن ابوبکر مکہ کی خبریں پہنچاتے رہے، جبکہ حضرت ابوبکر کے آزاد کردہ غلام حضرت عامر بن فہیر بکریاں چراتے اور دودھ پہنچا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا عظیم کام پورا ہو چکا تھا، اب اس دنیا سے رحلت کا وقت آ گیا تھا۔ سفر کے مہینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے اور احد کے شہیدوں کے مزارات پر فاتحہ پڑھی اور ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ وہاں سے واپسی پر ایک مختصر خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں تم سے آگے جانے والا ہوں اور تمہاری شہادت دینے والا ہوں۔ واللہ میں حوض کوثر کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں، مجھے سلطنتوں کے خزانوں کی گنجیاں دے دی گئی ہیں، مجھے یہ ڈر نہیں رہا کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، البتہ اس کا اندیشہ ہے کہ دنیا مفاد کی کشمکش میں نہ پڑ جائے اور اس کے لیے آپس میں کشت و خون کرتے پھرو اور اس طرح ہلاک ہو جاؤ جس طرح تم سے پہلے کی قومیں ہلاک ہو گئی تھی۔ آخری دن یعنی پیر کے روز 12 ربیع الاول کے مہینے میں نماز فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پردہ اٹھایا جو کہ حجرہ اور مسجد کے درمیان حائل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو نماز ادا کرتے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ مسلمانوں نے سوچا کہ آقا تشریف لا رہے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ نماز ادا کرو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے نماز مکمل کروائی۔ اسی روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر سعید 63 برس کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرہ پاک میں کی گئی، کیونکہ جس جگہ نبی کا وصال ہوتا ہے تدفین بھی اسی جگہ ہوتی ہے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین ہوئی بلا شبہ تمام اہل اسلام کے لیے قیامت تک ہی مرکز ہے۔ تمام اہل اسلام گنبد خضرا پر اپنی جان قربان کرنا فخر سمجھتے ہیں۔
ناظرین، ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔